جو شخص منہاج القرآن کی رفاقت لے گا اور رفاقت کا حق ادا کرے گا، رفاقت سے مراد صرف وہ فارم فل اپ کر دینا اور جو بھی آپ کو رفاقت کی فی ہوتی ہے وہ پے کر دینا، یہ رفاقت کا ایک جسم ہے، اور جسم انسان نہیں کہلاتا جب تک اس کے اندر روح نہ ہو۔ روح کے برقرار رہنے سے نام بھی جائز لگتا ہے اور پہچان بھی ہوتی۔ اس طرح رفاقت منہاج القرآن کی، یہ منہاج القرآن کی رفاقت اگر صدق کے دل سے ہو اور اسی سچائی کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے اس کی موت آ جائے اور آپ دفن کریں، تو میرے دل کو یقین ہے کہ اسے پہلی رات ہی قبر میں منہاج القرآن کے رفیق ہونے کی سمجھ آ جائے، اس کا نفع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ منہاج القرآن کیا ہے؟ یہ اس دور میں جب لوگ بھولنے کے عادی ہیں، اس دور میں جب لوگ بھول چکے ہیں، بھول رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں اور بھولتے جائیں گے، تو بھولنے کے دور میں منہاج القرآن کسی کی یاد دلاتا ہے اور اس کی یاد کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ منہاج القرآن کو اپنائے اور منہاج القرآن سے جڑا رہے، اور منہاج القرآن سے جڑے رہنے کا معنی صرف یہ نہیں کہ مجھ سے محبت اور عقیدت رکھے، یہ میرے ہاتھ چوم لے، مجھے عقیدت محبت کے القابات سے پکار لے، اس سے مقصود پورا نہیں ہوتا۔ جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے منہاج القرآن کی شکل میں آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں، ایک تھال میں، ایک دسترخوان پہ رکھا ہے، اس میں سے کھائے۔ اگر میں نے آپ کو ایک دسترخوان بنا کے دے دیا ہے، اس دسترخوان کا نام رکھا ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل، اگر آپ اس میں سے کھائیں ہی نہ کچھ اور ایسے واہ کرتے رہیں، تعریف کرتے رہیں، تو بہت اچھا کھانا ہے، تو یہ سچ بات ہے؟ کیسے پتا ہے بہت اچھا کھانا ہے؟ کھایا ہی نہیں ہے، چکھا ہی نہیں ہے۔ تو دسترخوان کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے